السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام اقصیٰ ہے۔ ریحان اور عثمان میرے دور کے چچا زاد تھے۔ ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی اور ریحان نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ ریحان اپنی خواہش اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتا، اس سے پہلے اس کے گھر والے میرا رشتہ عثمان کے لیے لے آئے اور میرے والد نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور ریحان نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی۔ میری شادی عثمان سے ہو گئی تھی اور عثمان مجھے اپنے ساتھ باہر ملک لے آئے تھے۔ شروع میں تو ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر عثمان نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا اور وہ ریحان کو لے کر بات بات پہ مجھے طعنے دینے لگے۔ نہ جانے انہیں کیسے علم ہو گیا تھا کہ ریحان مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میری طرف سے تو کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھ پر شک کرتے تھے۔ آج بھی اسی بات پہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا، پھر قسم کھاتی ہوں، پھر بھی یقین نہیں تو مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا، ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی گھر میں چھا گئی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں ان سے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے تھے، جیسے کوئی شیطانی قوت ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر ہی گزارنے لگے تھے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے وطن جانے کو ترستی تھی۔ اگر میں وطن جانے کی بات کرتی تو عثمان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے تم کو، کس کی یاد آتی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میں ناکام رہی۔ کبھی کبھی ریحان کا خط آتا تو عثمان اپنے بھائی کو بھی جواب تک نہ دیتے۔ وہ خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے جو آپ مجھے جواب نہیں دیتے، لیکن عثمان کا دل تو پتھر کا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ واقعی عثمان ایک پتھر دل انسان تھا۔ ہماری کوئی بھول نہ تھی، پھر بھی ہمیں ایسی سزا دی گئی جس کو سہنا ہماری بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے یہ ستم بھی ڈھایا کہ ایک عورت سے دوستی کر لی اور اس عورت سے فون پہ بات کرنے کے علاوہ ملاقاتیں بھی شروع کر دی۔ کوئی خطا نہ کر کے بھی میں ایسی پابند بن گئی تھی کہ ان کے سب گناہ اور ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اف تک نہ کر سکتی تھی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے۔ میں اب وطن جانے کو ترستی تھی۔ اب مجھے ابو اور اپنے بہن بھائیوں کی یاد ستاتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ میرے پاس آ جائیں یا میں اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں۔ دن رات میں یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے امی ابو کے پاس واپس چلی جاؤں۔ میری دعا تو قبول ہو گئی، مگر جو وطن جانے کا سبب بنا وہ اچھا نہ تھا۔ رضائے الہی سے میری سانس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عثمان نے فوراً چھٹی لی اور ہم اپنے وطن واپس آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے، 1 روز رہ کر واپس چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عثمان سے کہا جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے اس کو دوبارہ مائکے آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اقصیٰ چند روز میرے پاس بھی رہ لے اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی مل لے۔ عثمان کہنے لگے امی کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی اپنے مائکے چلی گئی۔ آپ اس کو 40ویں تک یہیں رہنے دیجئے، میں خود اقصیٰ کو آپ کے گھر لے آؤں گا۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو چھٹی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا، عثمان کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، اقصیٰ کو ہمیں ملوانے کب لاؤ گے؟ ابو کے کہنے پر عثمان مجھے گھر لے آئے، لیکن 1 روز کے لیے کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے افسردہ پا کر عثمان سے اصرار کیا
کہ ابھی اسے رہنے دو، 2-4 روز بعد میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ عثمان مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے طور پر کھڑے دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا۔ اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلی، جان لو کہ میں پھر کبھی تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ اس خیال سے کہ یہ نہ بھی آئیں تو ابو مجھے سسرال پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا جو بھی ہو، ابھی تو میں مائکے میں 2-4 دن رہوں گی۔ بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی۔ سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ آپ کی بات کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگے، جانتا ہوں میرے بغیر رکنا چاہتی ہو، اپنے گھر آنے کے لیے تم بے قرار تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو مند ہو۔ انہوں نے ریحان کا نام نہ لیا، مگر میری سمجھ میں پھر بھی نہ آیا کہ جب ریحان اپنی والدہ کی وفات پر بھی اپنے گھر نہ آیا تو پھر یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ عثمان نے ان 5 سالوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار منہ سے نکلا، جو ہونا ہو جائے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے، اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خداحافظ کیے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز ہی وہ واپس باہر ملک چلے گئے اور کسی کو اطلاع بھی نہیں کی، جیسے کہ مجھے چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا، مجھے گھر چھوڑنے چلیے۔ وہ بولے، ارے بھائی 1 ہفتہ پورا ہو تو میں عثمان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا، ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ عثمان واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد پریشان ہو گئے۔ مجھ سے سوال کیا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ میں نے کہا، ابو کچھ بھی ایسی بات نہیں، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جلدی جانا پڑ گیا ہو۔ والد صاحب جان دیدہ تھے، عثمان کا رویہ، میرا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر ساری بات سمجھ چکے تھے جو میں ان سے چھپا رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عثمان شکی مزاج ہے اور وہ شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ والد نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عثمان کو فون کیا۔ عثمان نے اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذ بھجوا دیے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ شاید کہ یہ میری تقدیر کا لکھا تھا جو پورا ہو کر رہا۔ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ سال بعد جب والد صاحب نے دوبارہ نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا، ایک ہی شادی میرے لیے کافی تھی۔ ابو، اب آپ کو میری ضرورت ہے۔ میری چھوٹی بہن مدیحہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی تھی۔ میرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ہمراہ دبئی چلا گیا۔ اب گھر میں ابو اور میں ہی رہ گئے تھے۔ ابو بیمار رہنے لگے۔ ابو کو میری فکر کھاتی تھی، ان کو واقعی میری ضرورت تھی، اور میں خوش تھی کہ اللہ نے والد کی آخری عمر میں مجھے خدمت کی سعادت نصیب کی۔ میں والد کا بہت خیال رکھتی تھی اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہیں بھرتے کہ اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں ہی اقصیٰ کو اس کے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز ایک اچانک بری خبر سنی اور یہ اطلاع دینے ہمارے سسر اور اس کے ساتھ ریحان آئے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عثمان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور باہر ملک سے میت آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں کیونکہ میری روح دکھ سے بے قرار اور بے چین ہے۔ عثمان اللہ کی امانت تھی، اس نے سنبھال لیا، لیکن مجھے اقصیٰ کی طلاق کا بہت دکھ ہوا تھا اور آج بھی وہ رنج میرے دل میں موجود ہے۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عثمان کا اپنا تھا، ہمیں اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا تھا، پھر بھی میں بیٹی اقصیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کو بے قصور طلاق ہو گئی۔ مجھے ریحان نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس واقعے کو 2 سال اب گزر چکے تھے۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ ایک روز میرے سسر میرے والد صاحب کی عیادت کرنے آئے۔ میرے والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دمِ رخصت ہوں، میرے بعد اقصیٰ کا کیا ہوگا؟ میرے سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا،
اگر مجھ پر بھروسہ اور ریحان پر اعتماد کرو تو اقصیٰ کا ایک بار پھر سے میں ہاتھ مانگتا ہوں۔ عثمان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اقصیٰ کو بیٹی بنایا تھا، آج بھی یہ میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہتے ہو بیٹی مجھ پر رحم کھا کر ہی اس فیصلے کو قبول کر لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب بھی مجھ سے التجا کرنے لگے کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ریحان نے ابھی بھی شادی نہیں کی، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ کہا گیا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیمار کی بھی، اور اس شخص کی بھی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ریحان سر جھکائے بیٹھا تھا اور پھر میں نے اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی ریحان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کے بھی میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی جہاں ایک بار پہلے دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے ریحان سے نکاح کے چوتھے دن ہی میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسا ان لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانسیں لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔